بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی بالمیراث میں ہمارا 7واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ میت کے متروکہ مال کے ساتھ 4 حقوق ترتیب وار متعلق ہیں۔ سب سے اول میں تجہیز و تکفین، پھر دیون کی ادائیگی، اور پھر مابقیہ مال سے یعنی جو مال بچ جاتا ہے اس کے ثلث میں سے وصیتیں جو ہے میت کی وہ پوری کی جائے گی، اور پھر آخر میں جو مال بچ جاتا ہے تو اسے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو سب سے اول درجہ جو ہے وہ تجہیز و تکفین کا ہے۔ تو بھائی، تجہیز و تکفین کو کیوں مقدم کیا گیا، اس پر ہم ایک نقلی دلیل پیش کریں گے اور 2 عقلی دلائل پیش کریں گے۔ نقلی دلیل یہ ہے کہ چونکہ علم جو ہے یہ نقل پر موقوف ہے، اور پھر نقل سے یہ بات ثابت ہے کہ تجہیز و تکفین کا جو حق ہے یہ مقدم ہے، اور اس پر دلیل جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے صرف ایک چادر ترکہ میں چھوڑ دی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چھپانے کے لیے بھی کافی نہ تھی، کیونکہ ان کا کل ترکہ یہی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میں کفن دلوایا اور حکم فرمایا کہ سر کو چادر سے چھپاؤ اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ تو اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دین یا وصیت کے لیے کچھ باقی ہے یا نہیں۔ اگر یہ چیزیں کفن و دفن سے مقدم ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پہلے ان کے متعلق پوچھتے۔ اور تجہیز و تکفین کو مقدم کرنے پر عقلی دلائل جو ہیں، اول یہ ہے کہ تجہیز و تکفین جو ہے یہ میت کی اپنی ضرورت ہے، اور اصولاً ہوا احق بمالہ، کہ وہ اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ میت کی جو زندگی ہے، زندگی کی حالت ہے، اس پر قیاس کریں گے، یعنی کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کے بدن کے کپڑے بیچ کر دین کی ادائیگی واجب نہیں تھی، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اس کے لباس کی ضرورت کو ادائے دین پر مقدم رکھا گیا۔ تو یہ تو دلائل ہوئے تجہیز و تکفین کو مقدم کرنے کی۔ پھر عبارت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، یعنی میت کے تجہیز و تکفین میں تبذیر یعنی اسراف سے اور تقتیر یعنی بخل سے بچنا چاہیے۔
میت کی تکفین میں اسراف اور بخل سے احتراز کیا جائے گا، خواہ کپڑوں کی تعداد کے اعتبار سے ہو یا قیمت کے اعتبار سے۔ تو عدد ثیاب کے اعتبار سے تبذیر اور تقتیر سے بچنا کس طرح سے ہوگا؟ تو بھائی مردوں کو 3 کپڑوں اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینے کا حکم ہے۔ تو اب اس عدد میں کمی زیادتی سے احتراز کرنا ضروری ہے، یعنی مردوں کو 3 سے کم اور عورتوں کو 5 سے کم کپڑوں میں کفن دینا تقتیر اور بخل ہوگی، اور 3 اور 5 کی عادت سے زیادہ میں کفن دینا یہ تبذیر اور اسراف ہوگا۔ پھر قیمت کے اعتبار سے بھی اسراف اور بخل سے احتراز کیا جائے گا، کیونکہ آدمی جو ہے عموماً 3 قسم کا لباس پہنتا ہے۔ اول، عید اور شادی بیاہ کے موقع پر انتہائی عمدہ لباس۔ دوسرا، دوستوں سے ملاقات کے وقت متوسط لباس۔ اور تیسرا، گھر کے لیے ہر قسم کے پٹے پرانے کپڑے وہ پہن لیتا ہے۔ تو اب اس میں درمیانی قسم کے لباس کی قیمت کے اعتبار سے کفن ہونا چاہیے۔ اگر پہلی قسم ہوگی تو تبذیر ہوگی، اور اگر آخری قسم کے اعتبار سے ہو کفن تو پھر وہ تقتیر اور بخل کہلائے گی۔ تو یہاں تک یہ بات ہوئی تجہیز و تکفین کے مقدم کرنے کا اور پھر اس میں تبذیر اور تقتیر سے بچنے کا۔ یہاں پر 2 باتیں مزید جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اول یہ کہ اگر میت کے پاس مال نہ ہو تو اس کا کفن اس شخص پر واجب ہوگا جس پر میت کا نفقہ واجب ہوتا ہے جبکہ وہ زندہ ہو، اور عورت کا کفن جو ہے وہ شوہر پر واجب ہوگا اگرچہ شوہر فقیر ہو۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے، اور فتویٰ بھی ان کے قول پر ہی ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جس پر اس کا نفقہ واجب ہوتا ہو تو پھر اس میت کو کفن جو ہے وہ بیت المال سے دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتقالی میت کے بعد ختم اور تحلیل پڑھنے والوں پر اور دوسرے غریبوں پر جو اموال صدقہ کیے جاتے ہیں وہ میت کے تکفین و تجہیز میں داخل نہیں ہے، لہذا مشترکہ طریقہ کی تقسیم سے پہلے یہ صدقہ دینا طریقہ میں سے یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے درجے میں دیون کی ادائیگی ہے۔ تو دیون کی ادائیگی جو ہے تجہیز و تکفین کے بعد اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو اس کو ادا کیا جائے گا۔ پھر اگرچہ ادائی قرض میں اس کا سارا مال ہی ختم ہو جائے لیکن تجہیز و تکفین کے بعد اول دیون کی ادائیگی کی جائے گی۔ پھر تیسرے درجے میں وصیت پوری کی جائے گی۔ تو اب دیون کی ادائیگی کو وصیت پر کیوں مقدم کیا گیا؟ سوال یہ ہے کہ دیون کی ادائیگی کو وصیت پر کیوں مقدم کیا گیا؟ تو بھائی نقلی دلیل تو اس پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان
اس کے قرض کے عوض اٹکی رہتی ہے جب تک کہ اسے ادا نہ کرے۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض جو ہے وہ وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ اور اس پر عقلی دلیل یہ ہے کہ بھائی دین جو ہے، دین اور قرض یہ بندوں کا حق ہے، اور بندہ محتاج ہے، اسی لیے اسے ادا کیا جائے گا۔ اور جہاں تک شرعی حقوق کا تعلق ہے، جیسے کفارات اور فدایہ وغیرہ، تو ان میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی کی امید اور دعا کی جائے گی۔ تو یہاں تک تو بات ہوئی کہ بھائی دیون کی ادائیگی کو کیوں وصیت پر مقدم کیا گیا۔ پھر یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اور شبہ یہ ہے کہ بھائی قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، تو اس آیت میں تو وصیت جو ہے اس کو دین پر مقدم کیا گیا ہے، تو اس آیت سے تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے وصیت کا نفاذ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد قرض ادا کیا جائے گا، کیونکہ وصیت جو ہے آیت میں مقدم ہے دین پر۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی قرآن پاک کی اس آیت میں وصیت اگرچہ لفظاً مقدم ہے لیکن حکم کے اعتبار سے مؤخر ہے۔ پھر یہاں پر لفظ او آیا ہے جو کہ تسویہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مگر باتفاق علماء دین کی ادائیگی مقدم ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ظاہر ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب دین کی ادائیگی وہ مقدم ہے وصیت پر، تو پھر قرآن پاک میں اس کو مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ وصیت جو ہے یہ اخت میراث ہے، کیونکہ میراث میں بھی جو مال ملتا ہے وہ بغیر عوض کے ملتا ہے، اور وصیت میں بھی جو مال ملتا ہے وہ بغیر عوض کے ملتا ہے۔ تو چونکہ دونوں میں مناسبت ہے تو اس مناسبت کی وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، یعنی میراث کے بعد وصیت اور پھر دین کا ذکر ہے۔ یا یہ کہ دونوں میں ایک فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میراث جو ہے وہ تو ملتا ہے بھائی ورثہ کو، جبکہ وصیت جو ہے اس میں جو مال بغیر عوض کے ملتا ہے وہ غیر ورثہ کو ملتا ہے، کیونکہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ تو ترغیب کے واسطے اس کو دین پر مقدم کر دیا گیا کہ بھائی وصیت کو بھی استحکام کے ساتھ ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وصیت کو پس پشت ڈال لو۔ تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو دین پر مقدم کر دیا گیا۔ تو بھائی یہاں تک یہ بات ہوئی دیون کی ادائیگی کی۔ پھر یہاں پر ایک بات اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ میت کے دیون میں جو ہے دین مہر، وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی دیون کی ادائیگی جب کی جائے گی تو اگر اس کے ذمے مہر کی ادائیگی باقی ہو تو اس کو بھی ادا کیا جائے گا۔ پھر تیسرے درجے میں جو مال بچ جاتا ہے دیون کی ادائیگی کے بعد،
اس کے ثلث میں سے وصیتیں جو میت نے مرتے وقت کی ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ثلث مال سے ہی کیوں، کہ جو مابقیہ دیون سے بچ جاتا ہے اس کے ثلث مال سے ہی کیوں وصیتیں ناپیس کی جائے گی؟ تو اس پر ہم ایک نقلی دلیل پیش کریں گے اور ایک عقلی دلیل۔ نقلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث اموالکم زیادتاً فی اعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا تم پر تمہاری موت کے وقت بثلث اموالکم، کہ تمہارے ثلث مال میں تمہارا اختیار باقی رکھا، تاکہ عمر بھر میں بخل وغیرہ کی وجہ سے فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے تو اب اس کی تلافی کر کے زیادتاً فی اعمالکم، تمہارے اعمال میں کچھ زیادتی ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ثلث مال میں وصیت کا اختیار اس کے لیے باقی ہے، لیکن وارثوں کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ ان اللہ تبارک و تعالی قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، بس اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ بہرحال ان اللہ تصدق علیکم الی آخرہ، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ثلث مال میں سے اس کا اختیار باقی ہے، اس لیے ثلث مال میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اور عقلی دلیل اس پر یہ ہے کہ بھائی جو مال میت نے چھوڑا ہے اس کے ساتھ 3 ضرورتیں وابستہ ہیں، ایک ضرورت میت کی اور 2 ضرورتیں ورثاء کی۔ میت کی ضرورت جو ہے وہ تو صرف دینی ہے، اور ورثاء کی ضرورت جو ہے وہ دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی۔ تو لہذا جب مال متروکہ کو 3 ضرورتوں پر تقسیم کیا جائے گا تو میت کے حصے میں ثلث آتا ہے، اسی لیے صرف ثلث مال میں میت کو وصیت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو بھائی یہ 2 دلائل جو ہے یہ اس بات پر ہے کہ میت کو جو وصیت کا حق دیا گیا ہے وہ صرف ثلث مال میں سے ہے۔ پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ بھائی جو مابقیہ دیون سے مابقیہ مال ہوگا اس میں ثلث مال جو ہے اس سے اس کی وصیت ناپس کی جائے گی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مابقیہ کے ثلث کے بجائے کل مال کے ثلث میں وصیت ناپس کر دی جائے تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ جن حقوق کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے ان کا نفاذ نہ ہو، یا اگر مقدم حقوق کی ادائیگی ممکن بھی ہو تو مابعد ورثاء کی حقوق میں بہت زیادہ کمی کا امکان ہوگا، بلکہ ان کی محرومیت کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا اور اپنے پیچھے کل ترکہ 1200 روپے چھوڑا، تو جب اس میں تجہیز و تکمیل کا انتظام کیا گیا اور دیون کی ادائیگی کی گئی تو اس مد میں 800 روپے خرچ ہوئے، بقیہ رہ گئے 400 روپے۔ اب اگر کل مال کے ثلث میں وصیت ناپس کی گئی تو کل مال کا ثلث جو ہے یعنی 1200 کا وہ 400 روپے ہیں، تو جب وہ 400 روپے وصیت ناپس کرنے میں خرچ کی گئی تو پھر ورثاء کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔
اس لیے مابقیہ کے ثلث میں جو ہے اس کی وصیتیں ناپس کی جائے گی۔ یہاں تک تو دلائل ہوئی ثلث مال میں وصیت ناپس کرنے کی۔ پھر وصیت کی کچھ شرائط بھی ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وصیت کی شرائط یہ ہیں، اول یہ کہ موسیٰ بھی جو ہے یعنی جس چیز کی وصیت کی جاتی ہے وہ مباح ہو، کسی غیر شرعی چیز کی وصیت نہ کی گئی ہو، یعنی ایسی چیز کی وصیت ہو جو شریعت میں جائز ہو۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ تبرک کا اہل ہو، یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ تبرک کا اہل بھی ہو، وہ احسان کے قابل بھی ہو۔ اور تیسرا یہ کہ وصیت کے بعد موصی کی طرف سے یعنی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرح کا رجوع بھی ثابت نہ ہو۔ ایک شخص ہے موصی، اس نے وصیت کی کہ فلاں شخص کو یا فلاں مدرسے کو اتنے یعنی ثلث مال میں سے اس نے وصیت کی، لیکن بعد میں اس نے اس سے رجوع کیا تو بھی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ اور چوتھا ہے کہ بوقتی وصیت موسیٰ لہو زندہ ہو، یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی وہ زندہ تو ہونا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ موسیٰ بھی یعنی جس چیز کی وصیت کی گئی ہے وہ قابل تملیک بھی ہو۔ اور چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ موسیٰ لہو جو ہے جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ موصی کا یعنی وصیت کرنے والے کا قاتل نہ ہو، کیونکہ قتل جو ہے آگے ہم پڑھیں گے وہ موانع ارث میں سے ہے۔ قتل کی وجہ سے وارث جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ لہو جو ہے جس کے لیے وصیت کی گئی ہو وہ موصی کا قاتل نہ ہو، اور اسی طرح موصی کا وارث بھی نہ ہو، کیونکہ وارث کے لیے جو ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت جو ہے جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ کل چیز شرائط ہوئے وصیت کے۔ پھر چوتھے درجے میں جو ہے وہ ہے ورثاء میں تقسیم، جو مال جو ہے وہ بچ جاتا ہے تجہیز و تکفین کے بعد اور دیون کی ادائیگی اور ثلث مال سے جب وصیت ناپس کی جائے گی، اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ مال ورثاء میں تقسیم ہوگی، اور یہ ہم آئندہ کے اسباق میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔